اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب آیت درود پڑھی جائے تو درود شریف پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید برادر مکرم عاشق رسالت مآب بھائی اعجاز احمد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جناب مختار احمد صاحب کے لخت جگر ذوالفقار احمد اور افتخار احمد کے بھائی محترم اعجاز احمد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج اس محفل میں تلاوت بھی ہوئی، ثنا خوانی بھی ہوئی اور ابھی چند گھڑیاں قرآن اور حدیث بیان ہوگا۔ ان تمام اعمال حسنہ پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو خیرات اور برکات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم و جملہ خیرات و برکات بھائی اعجاز کی قبر پر نازل فرمائے اور ان کے درجات کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ ہم ایصال ثواب کے لیے بھی حاضر ہیں اور ہم سوگواران سے تعزیت کے لیے پرسہ دینے کے لیے بھی آئے ہیں کہ جوان بیٹوں کی میت اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جوان بیٹے کی میت کو کاندھا دینا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا بیٹا جدا ہوتا ہے، جب کسی کا بیٹا دنیا سے الوداع ہوتا ہے، تو وہ جو فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے پر، ان احوال پر، وہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم میرے فلاں بندے کا جگر لے کے آ رہے ہو۔ ویسے بھی جگر کا ٹکڑا ہی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تم میرے فلاں بندے کا جگر لے کے آ رہے ہو، بتاؤ میرے اس امر پر میرے اس بندے کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ بے صبر تھا یا صابرین میں سے تھا؟ کیا اس نے جزا فضا تو نہیں کی؟ کہیں اس نے بے صبری کے جملے تو نہیں بولے؟ یا اس نے اپنا سر میری رضا کے آگے جھکا دیا ہے؟ اگر تو بیٹے کی جدائی پر باپ صبر کرے، اہل و عیال صبر کریں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا وہ بندہ بڑا صابر ہے، ہم اس کے جگر کا ٹکڑا لے کر آئے ہیں، اس نے تیری رضا کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے باپ کو بھی بخش دیا ہے، بیٹے کو بھی بخش دیا ہے، باپ کو بھی بخش دیا ہے، اولاد کو بھی بخش دیا ہے۔ تو ہم اس وقت ان کے والد گرامی سے تعزیت کے لیے آئے ہیں کہ اگر یہ صبر کر رہے ہیں اللہ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہیں تو اجر ملے گا ہی اللہ کی رضا میں صبر کرنے پر ان کا صبر کرنا بیٹے کی قبر میں نور لے کے آئے گا۔ ان کا یہ صبر کرنا بیٹے کو بھی اگلی منزلوں میں آسانی اور سہولت عطا کرے گا۔ میں دعا گوں اللہ کریم انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا بیٹوں کی میتیں اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اب جانتے ہیں نا دن کون سے ہم گزار رہے ہیں، جانتے ہیں نا کون سا مہینہ ہے،
ان دنوں کی نسبت کن ہستیوں کے ساتھ ہے؟ سرکار سید الشہداء، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشائے زہرا، نقشۂ مرتضیٰ، اسوہ مصطفیٰ، مایہ صد وفا، چراغ حرمین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جو قربانی پیش کی ہے، آپ کے جان نثاروں نے جو قربانی پیش کی ہے، آپ کے وفا شیاروں نے جو قربانی پیش کی ہے، امت قیامت کی صبح تک آپ کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ خوش آمدید جی، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ آج سے صدیوں پہلے سرکار سید الشہداء مولا حسین نے اسلام کی جڑوں میں اپنا اور اپنے اہل و عیال اور وفا شیاروں کا ایسا خون پیش کیا ہے جس کی بدولت میں اور آپ اس وقت وضو کر کے سروں پر عمامے ٹوپیاں پہن کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جنہیں لے کر کربلا میں گئے ہیں۔ اب واقعہ کربلا تو میں نے سنانا نہیں، نہ وہ میرا موضوع ہے۔ تو آپ کے 3 لخت جگر تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی رکھا ہے۔ ویسے ائمہ اہل بیت کے سارے نام امام اٹھائے نا، امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک، تمام جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں جنہیں لوگ 12 امام کہتے ہیں، ان کی اولادوں کے نام اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو 3 نام ملیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، اور عورتوں میں عائشہ نام ملے گا۔ تمام نے صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے ناموں اولادوں کے نام رکھے ہیں، لیکن جناب امام حسین نے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی رکھا ہے۔ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جن سے سادات کی نسل چلی ہے، وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ علی اصغر ہاتھوں میں شہید ہوئے ہیں۔ جوان سالہ 18 سال کا بیٹا ہے شہزادہ علی اکبر۔ کیا نام ہے؟ شہزادہ۔ بولتے نہیں شہزادہ۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ خوبصورت ہو نا گھر میں، یا ویسے بھی محبت سے ہم بچے کا نام بدل دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نک نیم۔ سلیمان نام ہے تو مانی کہہ کے بلاتے ہیں، ذیشان ہے تو شانی کہہ کے بلاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پیار سے محبت سے گھر والے کو نام رکھ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شہزادہ علی اکبر کا نام تو تھا علی اکبر، پر اہل بیت رسول نے کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ انہیں ہم شکل پیمبر کہہ کے بلایا جاتا تھا، شبیہ رسول کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ اور عمر 18 سال، اور ایسی چڑھتی جوانی تھی، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، قدم زمین پر لگتے تھے۔ آئے امام علی مقام، میں وہ صبر کا مرحلہ بیٹے کے حوالے سے بیان کر کے پھر اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا، ابا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں نے بھی وہاں جانا ہے جہاں چچا عباس گئے ہیں، جہاں بھائی قاسم گئے ہیں۔ امام علی مقام سے اور اپنی پھوپھی سیدہ زینب سے اجازت لی ہے، اور جب تیار ہو کر چلے ہیں نا کربلا سے، خیموں سے نکلے ہیں، خیام حسینی سے نکل کر بڑھے ہیں لشکر کی طرف، تو یقین جانیے کربلا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ تفصیل سے بیان کرتا۔ وہ جو یزیدی تھے نا، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر نا پوچھ رہے تھے یہ کون سا جوان ہے، صبح سے دوپہر تک بڑے بڑے حسین جوان آئے ہیں، پر یہ کربلا میں کون سا حسن کا سورج نکل آیا ہے۔ اور یزیدیوں کے الفاظ ہیں، من وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحۃ رسول اللہ۔ یہ کون سا جوان ہے جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا امامہ بھی رسول جیسا ہے، جس کی گفتار بھی رسول جیسی ہے، جس کی تلوار بھی رسول جیسی ہے، اور جس کی رفتار بھی رسول جیسی ہے۔ پھر آپ نے ریس پڑھا، انا علی بن الحسین بن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ تھوڑی دیر گزری ہے تو بیٹے کی آواز آئی، ادرکنی یا اباتا۔ حمید بن مسلم ایک یزیدی لشکر کا راوی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا امام علی مقام نے جتنے شہیدوں کے وجود اٹھائے ہیں نا، یوں ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں۔ یہ تاریخ میں ایسا مرحلہ ہے جسے سب نے بیان کیا ہے، تمام نے بیان کیا، یوں ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں۔ پر جب 18 سالہ بیٹا زخمی ہے، جاں بلب ہے، روح پرواز کرنے لگی ہے، امام باہر آئے ہیں، بیٹے کو یوں ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، بلکہ پہلے بیٹے کو بٹھایا، بغلوں سے بازو گزار کر بیٹے کا سینہ سینے کے ساتھ لگایا ہے۔
بیٹے کا سینہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، جوان بیٹوں کی میتیں اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے. آج بھی ایک جوان بیٹے کی ختم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام علی مقام نے یوں کلاوے میں لی ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگایا ہے، اور اب آگے بڑھے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ خیمے سے ایک پردہ دار بی بی باہر نکلی ہے، سیدہ زینب باہر نکلی ہیں، ثانیہ زہرا نکلی ہیں. کہا بھائی حسین، جوان بیٹوں کی میتیں اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے، میں اپنے بھتیجے کی لاش اٹھاتی ہوں. فرمایا بہن تو ثانیہ زہرا ہے، تو نے زمانے کو خاتون جنت کے پردے کا درس پہنچانا ہے، تو خیمے میں بیٹھی رہے. تیرا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی میت اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے. اب سنیں، جب بیٹے کو لٹایا ہے نا، اور جب اپنے ہاتھوں سے چہرے سے گرد اتار رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہا ہے. امام نے فرمایا بیٹا علی کا پوتا ہو کے رو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے. شہزادہ علی اکبر نے جو جواب دیا، پتھروں کے کلیجے پھٹ جائیں. عرض کیا ابا جان، میں زخموں کی اذیت پہ نہیں رو رہا، نہ میں درد کی شدت پہ رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے، ساتھ جتنے آئے تھے سارے شہید ہو گئے ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. مخطرات عصمت ہیں، ارد گرد وہ دشمن ہے جس کی بدتر جانوروں سے بھی بدتر فطرت ہے، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. اب سنیں، اصل میں یہ الفاظ حضرت علی شیر خدا کے ہیں، امام حسین نے دہرائے ہیں. اور یقین جانیے 21 سال ہو گئے مجھے کربلا بیان کرتے کرتے. کربلا کا یہ سارا پس منظر آپ کے دل میں اتر جائے اگر امام حسین کا یہ جملہ یاد رہ جائے. بارے دیگر کہہ رہا ہوں، الفاظ حضرت علی شیر خدا کے ہیں. حضرت علی نے احرام باندھے، حج کر رہے ہیں، اور حج کے موقع پر یہ الفاظ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پروردگار سے کلام کیا تھا. امام حسین سے بیٹے نے کہا نا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. امام مسکرائے، فرمایا بیٹا جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. میرے سامنے اس وقت 10 سال کے بچے سے لے کر 60-70 سال عمر کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو محفل کا ماحول ہے، تنہائی میں جائیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. صبح سے شام ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم جاب بھی کرتے ہیں، ہم زمینداری بھی کرتے ہیں. کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی دین کی خدمت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، میرے جیسا طالب علم ہوگا. ساری زندگی کا محاسبہ کریں اور پھر حاصل جمع نکالیں. کیا ہم نے ساری زندگی جو عمل کیے ہیں اللہ کو پا لیا ہے یا اللہ کو کھو دیا ہے؟ جمع کیا نکلا ہے؟ خاطر جمع کیا ہے؟ امام حسین نے مولا علی کا جملہ دہرایا، احرام باندھ کر عرفات میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. بیٹے نے آخری ہچکی لی ہے، روح پرواز کی ہے. امام علی مقام نے بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کی ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پر میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں. اور صبر کی حد ہو گئی امام کا اگلا جملہ جو پہنچانے لگا ہوں. امام نے عرض کیا پروردگار، جب جوان بیٹے کی روح پرواز کی ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا سونے کی بارگاہ میں کوئی سونی چیز ہی پیش کی جاتی ہے، پیارے کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز ہی پیش کی جاتی ہے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. ہم بھائی اعجاز کے والد ہیں، بھائی ہیں، اہل خاندان بیٹھے ہیں، انہیں تسلی دے رہے ہیں. جس حدیث سے میں نے تمہید شروع کی تھی اپنی، کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا جگر لے کے، جوان بیٹا لے کے آئے ہو، اس کا جگر لے کے آئے ہو، بتاؤ اس کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار بڑا صابر تھا، اس نے صبر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے باپ کو بھی بخش دیا ہے، بیٹے کو بھی بخش دیا ہے. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کا جو مقام تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیں اس وقت دنیا میں آن لائن ہی اخبار پڑھتا ہوں، ڈیلی بائٹس پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، انگلینڈ کی اخبار. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 7 ارب 90 کروڑ، تقریباً 8 ارب کے قریب اس وقت انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر انسان اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے.
اور انسان کی فطرت میں انسان کسی نہ کسی چیز پر اختلاف ضرور کرتا ہے، کسی ایک بات پر سارے متفق نہیں ہوتے، اختلاف ہوتا ہے۔ آسمانی کتابوں پر اختلاف، لباس، تہذیب، تمدن، اقدار، نظریات، عقائد، فرشتوں پر اختلاف، نبیوں پر اختلاف، آخرت پر اختلاف، حتیٰ کہ انسان تو اپنے بنانے والے خالق پر بھی اختلاف کرتا ہے، خالق پر بھی اختلاف کرتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ ملحدین کا نظریہ پڑھ کے دیکھ لیں، ڈارون کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ بگ بینگ ہوا ہے تو کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے، کوئی خدا نہیں جس نے کائنات بنائی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تین وجود ملیں تو مل کے معاذ اللہ ایک خدا بنتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ میں ہندوستان گیا، ہندوستان میں نے جا کر دیکھا ہے، وہاں ایک گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی خدا ہیں۔ سردیوں کا اور ہے، گرمیوں کا اور ہے، غمی والا اور ہے، خوشی والا اور ہے۔ ہمارے ہاں صبح صبح آپ کے قریب ہی ہے فروٹ منڈی بھی اور سبزی منڈی بھی، صبح صبح منڈی میں جائے نا تو وہاں بولیاں لگتی ہیں، تو میں نے دیکھا وہاں بتوں کی منڈیاں لگتی ہیں، 200 روپے والا اور ہے، 500 والا اور ہے۔ پھر منڈی لگتی ہے، یہ سادہ خدا ہے، یہ ایسا جس پر بوٹے اور پھول بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسے جن میں بتیاں جلتی ہیں۔ باپ کے کمرے میں اور بت ہے، ماں کے کمرے میں اور ہے، بہن کے کمرے میں اور ہے، بھائی کے کمرے میں اور ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بت بنایا ہے، گارا گوند ہے، اسے خدا مان لی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ سارے شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وحدہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اللہ سنت توحید نہیں بیان کرتے، ذرا محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحدہ۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ ہر چیز پر اختلاف، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، حتیٰ کہ معاذ اللہ کی ذات پر بھی اختلاف ہے۔ آپ کہیں گے کوئی تو ایسا یونیورسل ٹروتھ ہوتا، کوئی کائنات کی ایسی سچائی ہوتی جسے ساری مانتے، تو سنیں، موت کائنات کی ایسی سچائی ہے جسے ساری مانتے ہیں۔ موت کو ساری مانتے ہیں، لیکن موت کی ڈیفینیشن میں فرق ہے، موت کے تعارف میں فرق ہے۔ اوروں کے نزدیک موت مر کے مٹنے کا نام ہے، اہل اسلام کے نزدیک موت مٹنے کا نہیں، موت اپنے پروردگار سے ملنے کا نام ہے۔ اب آپ کو میں نے تمہید سمجھا دی، اب وہ آئے سننا اور سننا آسان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، یا دیکھیں ہم کوئی بھی ایسی خبر سنتے ہیں جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، کسی کی فتیدگی کی خبر سنیں، خدا نہ خاصا کوئی بیماری کی، ایکسیڈنٹ کی، کوئی ایسی خبر سنیں تو ہم فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ قرآن پڑھنے میں شامل ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ۔ پتہ ہے راجعون کا معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رجعت کا ذکر ہے، لوٹنے والے ہیں، اس کے پاس جانے والے ہیں۔ دوسری آیت جو میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ اپنے رب کی طرف۔ پتہ چلا موت مٹنے کا نام نہیں، موت اپنے پروردگار سے۔ حضور تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان موت کے حوالے سے سنیں۔ بس میں نے 2 سے 3 فرمان ہی آپ کو اور ان کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، زمانہ مجھے موت سے ڈراتا ہے، لوگ مجھے موت کے ڈراوے دیتے ہیں۔ عمر بن عبدود آپ کے مقابلے میں آیا نا، تو اسے چیلنج کیے تھے آپ کو، آپ نے فرمایا مجھے لوگ موت سے ڈراتے ہیں، حالانکہ مجھے موت سے اس طرح محبت ہے جیسے بچے کو ماں کی آغوش سے محبت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ بچہ بڑا رو رہا ہو نا، ماں اٹھاتی ہے بچے کو، آغوش مادر میں سکون آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے موت سے اس طرح محبت ہے جیسے بچے کو ماں کی آغوش سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کے شہزادے ہیں، شہزادہ گل کو قبا نواس مصطفیٰ، چراغ حرمین، سید الشہداء، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 60 ہجری ہے، 27 رجب کی رات ہے، نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، امام حسین مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں،
نماز عشاء ادا فرما کے گورنر ہاؤس سے آپ کو پیغام آیا، آپ کو مدینے کا گورنر ولید بلا رہا ہے۔ امام گئے ہیں گورنر ہاؤس دارالامارہ میں، ایک بند کمرے کے اندر 3 لوگ بیٹھے ہیں اور میٹنگ ہوئی ہے، 3 افراد ہیں، امام علی مقام ہے، مدینہ کا گورنر ولید ہے اور مروان بن حکم ہے، یہ 3 لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ ولید نے خط نکال کر دکھایا کہ یزید تخت شام پر بیٹھ چکا ہے، یزید تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے، اس نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں، مانیں یزید آپ کا امیر ہے، یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا پیشوا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی ذہنی وابستگی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کی ہے، پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جسے اس دور میں بیعت کہا جاتا تھا اسے اس دور میں ووٹ کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائے آپ نے ووٹ کسے دی ہے، آئندہ کسے دینا ہے، چونکہ حکومت ان دنوں میں ختم ہونے والی ہے۔ امام سے بھی ووٹ کا بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور کہنے لگا یزید آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور مانے یزید آپ کا امیر ہے، یزید آپ کا پیشوا ہے، یزید آپ کا خلیفہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ جمعے بھی علماء کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور پورا سال واقعہ کربلا سنتے ہیں، ساری زندگی واقعہ کربلا سنتے رہے۔ اس فقیر کا یہ جملہ یاد کر کے لے جائیں، یہ جتنا واقعہ کربلا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ جتنا واقعہ کربلا ہے یہ تعبیر ہے، یہ تشریح ہے۔ کربلا ہمارے امام کے 2 لفظوں کا نام ہے، 2 بولوں کا نام ہے، باقی تو تعبیر اور تشریح ہے۔ کربلا امام کے 2 لفظوں کا، اور اگر آپ توجہ کر لیں سارا کربلا آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ولید کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مانے، یزید آپ کا پیشوا ہے، یزید آپ کا خلیفہ ہے۔ میرے امام نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور 2 جملے بولی ہیں، فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ علماء بیٹھے، ان سے پوچھے امام نے یہ نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ بھی نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہ اپنا نام لیا ہے نہ یزید کا نام لیا ہے، نام لیا ہی نہیں ہے، اور 2 جملوں میں سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسا، یہ 2 لفظ بول کر امام نے بتا دیا قیامت کی صبح قائم ہونے تک حق و باطل کی پہچان میں 2 ہی کردار ہوں گے، یا کوئی یزید کے راستے پہ چلنے والا ہوگا یا کوئی حسین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ لا یبایع مثلی مثلا، مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت، یہ فرما کر امام اٹھنے لگے ہیں۔ کربلا تو میرا موضوع نہیں، صرف میں آپ کے سامنے امام کا فرمان موت کے حوالے سے ایک خطبہ پہنچانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ شروع کی ہے۔ جب امام نکلنے لگے ہیں، تیسرا آدمی تھا مروان، کیا نام ہے؟ مروان بن حکم۔ مروان کھڑا ہوا، کہنے لگا ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، کہنے لگا ابھی حسین گورنر ہاؤس کے اندر ہیں، ابھی یہ بند کمرے کے اندر ہیں، اگر یہ گورنر ہاؤس سے نکل گئے تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اہل مدینہ ان سے محبت کرتے ہیں، مدینہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، لہٰذا عقل کا یہی تقاضا ہے ابھی تلوار اٹھاؤ اور حسین کا سر تن سے جدا کر دو، انہیں بند کمرے میں قتل کر دو، انہیں گورنر ہاؤس سے نکلنے نہ دینا۔ جب امام کو موت کی دھمکی دی، بیعت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہیں سر اتار دو۔ اس وقت امام نے خطبہ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں موت کا اتنا سونا تعارف کروا سکتے ہیں اولاد رسول ہی کروا سکتے ہیں، امام حسین ہی کروا سکتے ہیں۔ امام نے فوراً خطبہ پڑھے۔ دیکھیں خط محبوب کا ہو، آدمی ڈاکیا نہیں دیکھتا، محبوب کے تصور میں چٹھی سنتا ہے۔ میں صرف الفاظ بول رہا ہوں، الفاظ امام حسین کے ہیں۔ جیسے اس نے موت کی دھمکی دی ہے، امام مسکرائے، فرمایا اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، وصلی اللہ علی حبیبہ، حتی الموت علی ولد آدم، محت القلادۃ علی جید الفتات۔ فرمایا جیسے عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن میں شہادت کی تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ عورت کو سونے کا زیور ملے عورت خوش ہو جاتی ہے، مرد مجاہد کو شہادت کا پیغام ملے مجاہد خوش ہو جاتا ہے۔
دیکھیں میرا تعلق شہر جہلم کے ساتھ ہے، آپ کے لالا موسیٰ کے ساتھ بھی میرا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن میرا تعلق شہر جہلم سے ہے۔ دریا کے بالکل پار کھڑی شریف والے بابا جی کا ڈیرہ ہے۔ عموماً ہمارے علاقوں میں نا، اس خطہ پنجاب میں میاں صاحب کا کلام لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا۔ واہ واہ موت محباں والی، کیا فرمایا؟ واہ واہ موت۔ بڑی معذرت کے ساتھ میاں صاحب نے یہ نہیں فرمایا واہ واہ موت خشک مولویاں والی، بلکہ فرمایا واہ واہ موت، اور یہ بھی نہیں فرمایا واہ واہ موت جنرل کونسلراں والی یا واہ واہ موت نمبرداراں والی، واہ واہ موت جٹاں راجیاں والی، واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا۔ واہ واہ موت، کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو آہ نکلتی ہے، عاشق مرتا ہے تو واہ نکلتی ہے۔ ہمارے بزرگ 14 صدیاں سے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، ہم صرف آہ حسین کرنے والے نہیں، ہم واہ حسین کرنے والے ہیں۔ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا۔ بمشکل 10 سے 15 منٹ میں نے آپ کی اور لینے ہیں، پھر گفتگو سمیٹنی ہے انشاءاللہ۔ 1 بجے سے پہلے ہماری ازحد کوشش ہے کہ دعا ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث میں نے جہاں بھی بیان کی ہے جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ اختصار کے ساتھ امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی، جن کا اصل نام تو تھا سعد۔ کیا نام ہے؟ سعد، لیکن انہیں اسود کہہ کے بلاتے تھے کیونکہ ان کا رنگ کالا تھا۔ عربی زبان میں اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ بیت اللہ کی دیواریں میں ایک پتھر ہے، اللہ کریم ہمیں بھی وہ پتھر چومنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کا کیا نام ہے؟ حجر اسود۔ تو کالا ہونے کی وجہ سے اسود کہتے ہیں۔ اسود حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، تو کہیں میرا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک تو نہیں دیا جائے گا کہ جنت میں صرف گورے ہی جائیں گے، کالے نہیں جائیں گے؟ فرمایا یہ بتائیے کالا رنگ بنایا کس نے ہے؟ وہاں فیصلے اعمال پر، ایمان پر ہوں گے، رنگوں پر نہیں ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے مانگنا کچھ اور تھا پر انداز بدلے۔ یا رسول اللہ اگر میرا کالا رنگ جنت کے راستے میں رکاوٹ نہیں تو پھر میرے نکاح کے راستے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ میں جہاں رشتہ بیچتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تیرا رنگ کالا ہے، ہم امیر ہیں تو غریب ہے، کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ اقسم بن سیفی کے گھر۔ یہ بڑے متمول امیر صحابی تھے اور اپنے قبیلے کے نمبردار، اپنے قبیلے کے سردار نمبردار آدمی تھے۔ فرمایا جاؤ اقسم سیفی کے گھر جاؤ اور اسے جا کے کہو میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ سعد آئے ہیں اقسم کے گھر، دروازے پہ دستک دی، اقسم نکلے، پوچھا سعد کدھر آئے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دی ہے۔ اقسم کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں تجھے اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا، حضور بھیجتے تو برابری کا رشتہ بھیجتے، تیرا ہمارا جوڑی نہیں بنتا، تو غریب ہے اور ہم امیر ہیں اور تو کالا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، تجھے اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا۔ یہ کہہ کے نا غصے سے دروازہ بند کیا ہے۔ آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا تعلیم ہو۔ جیسے یکسم مڑے ہیں، پیچھے صحن میں وہ بیٹی کھڑی ہے جس کے رشتے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، اللہ کریم ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے، یہ فکر عطا فرمائے۔ اس بچی کا وے آف تھنکنگ دیکھیں۔ پوچھا ابا جان دروازے پہ کون آیا تھا، کس سے بحث کر رہے تھے؟ فرمایا بیٹا سعد آیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، پر مجھے یقین نہیں آیا، مجھے یقین نہیں آیا، وہ خود ہی اٹھ کے آ گئے۔ بیٹے نے کہا ابا جان جلدی نہ کریں، جائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں، جا کر حضور سے پوچھیں، اگر تو اللہ کے رسول نے وہ رشتہ نہیں بھیجا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ابا جان اگر وہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے پھر یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، دیکھیں بھیجنے والا کون ہے، پھر آنے والے کو نہ دیکھیں پھر بھیجنے والے کو دیکھیں۔ اقسم آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول آپ نے سعد کو بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سعد کو بھیجا ہے۔ حضور آپ نے اگر بھیجا تو میں قبول کرتا ہوں۔ جب یہ بات بیٹی کو پتہ چلی نا تو کہا ابا جان میں اس لیے کہہ رہی تھی، یہی تو میں کہنا چاہ رہی تھی، اگر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے،
یہ دیکھیں بھیجنے والا کون ہے. اور ابا جان یہ بھی تو دیکھیں لوگ اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں، غیروں کے رشتے کوئی طے نہیں کرتا، کسی کے بیٹی کا رشتہ کوئی طے نہیں کرتا. اور ابا جان یہ بھی تو دیکھیں کل قیامت کا دن ہوگا، عورتیں اپنی نسبتوں پر فخر کریں گی. کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا. میں میدان حشر میں سر فخر سے بلند کر کے کہوں گی میرا رشتہ سیدہ زہرا کے بابا نے طے فرمایا تھا. اقسم آئے تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا. یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تو پھر میں رشتہ قبول کرتا ہوں. فرمایا سعد کو بلاؤ. سعد آیا. فرمایا سعد میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتا ہوں. کتنے درہم ہیں؟ آپ نے آج کل کا نا وہ دبئی والا درہم سمجھ لیے. اس دور میں ایک درہم میں ایک دینار میں بکری آ جاتی تھی. 400 بکریوں کی قیمت سوچیں کتنی قیمت ہوگی. 400 درہم حق مہر مقرر کرتا ہوں. ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک درہم نہیں، میں 400 کہاں سے. ابھی آپ کے لیے نہیں علماء کے لیے بات کرنے لگا ہوں. ذرا میرے آقا کا مان دیکھیں. وہ آقا کو بھی غلاموں پر مان ہوتا ہی ہے نا. یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم نہیں، 400 کہاں سے لاؤں گا. فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، جاؤ علی کے پاس، جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس. 3 صحابہ کا نام لیا. فرمایا تینوں سو کے تمہیں 200 درہم دے. کتنے سو؟ 3 صحابی 200 درہم دے تو کتنے بنتے ہیں؟ اور حق مہر کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ باقی 200 درہم کا کیا کروں گا. فرمایا شادی کی تیاری کر لینا، اس شادی کی تیاری کر لینا. ساتھ آئے ہیں تینوں نے 200 درہم دے کے کہا یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، اوپر ہم شکرانے کے طور پہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. 600 سے زیادہ رقم جناب سعد کی جیب میں ہے. آئے ہیں مدینہ منورہ کے بازار میں خریداری کرنے کے لیے. ایک دکان میں کھڑے ہو کر نا دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں. دولہے کا سوٹ، دولہے نے خاص تیاری کرنی ہوتی ہے. گاؤں والوں کی، محلے والوں کی، برادری والوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے بارات کے دن، تو خاص لباس پہنتے ہیں. دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں. اچانک کان میں آواز آئی کہاں ہے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے والے. اس وقت اللہ کا رسول میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے. بس کان میں آواز پڑی ہے، وہیں کپڑا چھوڑا دکان سے نکلنے لگے. دکاندار نے کہا سعد کپڑا نہیں خریدو گے. فرمایا تیرے مہر نالوں اودا کہر چنگا. فرمایا میرا رسول عرب کی گرمی میں جہاد کر رہا ہو اور سعد گھر میں بیٹھا خوشیاں منا رہا ہو. سعد کا ایمان اس بات کی اجازت. سعد آئے ہیں بازار میں، تلوار، تیر، نیزہ، ڈھال جو اس دور کا اسلحہ تھا وہ خریدا. سواری خریدی. اب سنیں ذرا ادب کا عالم دیکھیں. سواری پر بیٹھنے لگے. خیال آیا اللہ کے رسول ناراض ہی نہ ہو جائیں، حضور ناراض نہ ہو جائیں کہ میں تو تیری شادی طے کر کے آیا ہوں، تو جہاد میں کیا کر رہے. ایک چادر خریدی ہے جس سے اپنا چہرہ ڈھانپ لی ہے. جیسے ہمارے یہاں عورتیں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، چہرہ چھپا لی ہے. 30,000 کے اسلامی لشکر میں داخل ہوئے ہیں، میدان جہاد میں پہنچے ہیں، پہلی صف میں لڑ رہے ہیں اور بے جگری سے لڑ رہے ہیں. صحابہ حیران ہیں یہ کون سا جوان ہے جو چہرہ چھپا کے لڑ رہے ہیں، منہ چھپا کے لڑ رہے ہیں. تلوار اٹھاتا ہے تو نیچے سے کالے بازو نظر آتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کالے بازو نظر آتے ہیں. صحابہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ وہ کوئی جوان ہے، وہ چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، صحابہ کو تو پتہ نہیں چلا وہ کون ہے، پر شمع جانتی ہے تاب کتنی پروانے میں ہے. یا رسول اللہ وہ کوئی جوان ہے جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے. میرے آقا نے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا. فرمایا صحابہ لگتا ہے میرا سعد آ گیا ہے. وہ دیکھو میری خاطر ساری خوشیاں چھوڑ آیا ہے، دیکھو میرا سعد آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری، میدان جہاد سے آواز بلند ہوئی وہ جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا تھا شہید ہو گیا ہے. جا کہاں رہے تھے، پہنچ کہاں گئے ہیں. وہ جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا تھا شہید ہو گئے. صحابہ آگے بڑے، جنگ ختم ہوئی، زخمیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جو شہید ہیں شہداء کے وجود اکٹھے کر رہے ہیں. جناب سعد جنہیں اسود کہا جاتا ہے ان کا وجود لے کر آئے ہیں. امام الانبیاء کی توجہ نہیں تھی، جنگ کی افراتفری ہے، حضور اپنے معمولات میں تھے. جیسے جناب سعد کو لا کر حضور کے قدموں میں زمین پہ رکھا ہے، میرے آقا نے دیکھا. فرمایا دیکھتے نہیں میری خاطر کون کون سی خوشیاں چھوڑ کے آیا ہے. حضور زمین پر بیٹھے اور جناب سعد کا چہرہ اپنی گود میں لے لیا ہے، اپنی گود میں لے لی ہے. پھر حضور نے جناب سعد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے،
اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور اپنے ہاتھوں سے جناب سعد کے چہرے سے گرد ہٹا رہے ہیں، زخم صاف کر رہے ہیں، چہرہ گود میں ہے. ایسا تکیہ کسے نصیب ہوگا آخری وقت میں؟ ایسا تکیہ چہرہ گود میں ہے، گرد صاف کر رہے ہیں، زخم صاف کر رہے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں جو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں. حضور کے آنسو جناب سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں. میرے آقا رو رہے ہیں اور رو کے فرمایا سعد جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، سعد میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، صحابہ نے دستاریں اچھالی ہیں، بوڑھے جوان سارے رو رہے ہیں، داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں. اور کیوں رو رہے ہیں؟ ہر کوئی سوچ رہے کاش آج جناب سعد کی جگہ میرا لاشا حضور کی گود میں ہوتا اور حضور مجھے کہتے میرے غلام جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جا میں جے تو مل پویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملیں تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اڈیکاں رکھ دی ہاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اچھا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اچانک حضور نے چہرے اقدس پھیرا اور مسکرانا شروع کر دیا، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا. میں نے کہا یا رسول ابھی تو رو رہے تھے ابھی مسکرا رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا رو رہا تھا سعد کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر. غربت میں گزری ہے، کمیوں میں گزری ہے، کمیاں تھیں یعنی کہ قسم پرسی میں گزری ہے، پر جب خوشیاں دروازے پر آئی ہیں تو سعد نے خوشیاں نہیں دیکھیں، مجھے دیکھا ہے، میری خاطر آ گئے. میں یہ سوچ کے رو رہا تھا میرے رب نے فرمایا محبوب سعد کے غم دیکھیں اب یہ بھی دیکھ لیں سعد پہنچ کہاں گیا ہے. اور میں نے دیکھا میرا سعد جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، فرشتے سے دولہا بنا کے ساتھ لے جا رہے ہیں. واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، جو کہا نا سعد میں جا تو اس سے راضی ہو گیا ہوں. میاں صاحب فرماتے ہیں مرن تو پہلے راضی ہو گئے تھے اسرائیل کی کرنا. کچھ ایسے ہیں موت کا وقت آئے فرشتے کھینچ کے روح نکالتے ہیں. یہاں استاذ القرآن موجود ہے ان سے پوچھ لیں، علماء حفاظ بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. یہ کون سے فرشتے ہیں جن کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے؟ قسم ہے جھپٹنے والوں کی، قسم ہے کھینچنے والوں کی. وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. کچھ ایسے ہیں موت کا وقت آئے فرشتے کھینچ کے روح نکالتے ہیں، جھپٹ کے روح نکالتے ہیں. اور مشکات کی حدیث ہے احد کے میدان میں سعد بن ربیع انصاری شہید ہوئے. میرے آقا نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، میرے صحابی کے جسم سے روح نکل رہی تھی، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا. آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا بندہ مومن کی روح نکلتی ہے سیدھا عرش کے نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سنا ہوگا نا آپ نے علماء سے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے ساتھ کے جسم سے روح نکل رہی تھی، میں نے دیکھا اللہ کا عرش خوشی سے تحرک لہ العرش، عرش حرکت کر رہا ہے، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اور 70,000 فرشتے سے دولہا بنا کے ساتھ لے جا رہے ہیں. واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تو اسرائیل کی کرنا. کچھ ایسے ہیں زندگی گزارتے ہیں، بس میرا آخری پیغام ہے اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے. کچھ ایسے زندگی گزارتے ہیں تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، کچھ ایسے ہیں مرتے ہیں تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ. اقبال کہتے ہیں جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا. کچھ ایسے زندگی گزاریں جہاں سے گزریں زمانہ سلام کرتا ہے، یہ ایم این اے جا رہا ہے، یہ ایم پی اے جا رہا ہے، یہ فلاں گریڈ کا افسر جا رہا ہے، یہ فلاں علاقے کا وزیر جا رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جہاں سے گزریں زمانہ سلام کرتا ہے، کچھ ایسے ہیں مر کے قبروں میں چلے جائیں زمانہ ان کی قبروں کو بھی سلام کرتا رہتا ہے. واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا. اور یہ چونکہ ہم نے ایک نوجوان کے ختم ایصال ثواب کے محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے سامنے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے، جانے کی کوئی نہیں رکھی. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. پہلے باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، پھر پڑپوتا ہے، پھر سگر پوتا ہے. یہ ترتیب تو ہے
جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادے کے ہاتھ میں پوتا جا رہا ہے, باپ کے ہاتھ میں بیٹا جا رہا ہے. اور نوجوان میرے مخاطب ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں, جوانی سے بڑا بے وفا دوست ہو ہی کوئی نہیں سکتا. اس سے بڑا بے وفا دوست کوئی نہیں ہے. اس وقت مجھے احساس ہے ہماری مچھلیوں میں, بازوں کی مچھلیوں میں بڑی طاقت ہے, پنڈلیاں سخت ہیں, سینوں میں جذبے جوان ہیں, بندہ دھکا لگائے دیوار گرا دے. پر یاد رکھیں جوانی ہمیشہ رہنے والی, اگر جوانی ہمیشہ رہنے والی ہوتی, مجمع میں ہمیں بزرگوں کے چہرے نظر نہ آتے جن کی داڑھیوں میں نور آ گئے ہیں, جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں, حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بزرگ جانتے ہوں گے ان کا نام. آپ فرماتے ہیں میں لاہور گیا داتا صاحب کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے, پرانی تعمیر تھی, پرانی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نکلا ہوں تو میں نے کیا دیکھا, سامنے سے ایک بابا آ رہے ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے, جسم راشے سے تھر تھر کانپ رہے, نظر بھی کمزور ہے, سماعت بھی کمزور ہے, اور دونوں طرف سے لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے, لوگوں کے سہارے چلتا چلتا آ رہا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, جسم کانپ رہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں حیران ہو گیا, یہ تو اپنے دور کا بڑا مشہور پہلوان ہے خدا بخش. انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں, خدا بخش کا بڑا نام تھا, امام گاما پہلوان, خدا بخش, امام بخش, یہ بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں. اتنا بڑا پہلوان تھا, بڑے صغیر پاک و ہند میں جس اکھاڑے میں اترتا تھا اگلا پہلوان اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. آپ فرماتا ہے میں نے دیکھا یہ خدا بخش ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, جسم راشے سے کانپ رہے, اور نظر بھی کمزور, سماعت بھی کمزور, لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں قریب ہوا, میں نے کہا خدا بخش تیری وہ پہلوانی کدھر گئی, تیری وہ جوانی کدھر گئی؟ تو خدا بخش نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا صدا نہ باغی بلبل بولن, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں. دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے, اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے. وہ تیرے حسن کا جادو ہو یا میرا غم دل, ہر مسافر نے اسی گھاٹ اتر جانا ہے, اور میں کھلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھ کو, وہ جو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے. اور کسی پنجابی والے نے کیا خوب کہا, جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے, جڑے ترستے دید نو دنے راتی, اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. جد خزان باغ وچ وال کھولے, پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے, میں سنیا پیا دے سندر, پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے. ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن خاطر, جنوں بووے تے نہ باریاں نے, جانج ہنجواں دی ٹکیاں ویڑے, اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. چٹی پا پوشاک کروں چلی, جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے. کیتا وعدہ سی ساڈے نال یاراں, اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے. پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے, واجاں پیا نے جدوں ماریاں نے. محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا, تے مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے. تعلق تو ہوا ہے جو قبر میں کام آئے. حضرت پیر بولے شاہ قصوری نے تو لکھ کر قلم ہی توڑ دیا, لبنا اوہ جو لکھیا لیکھاں دے وچ ازلوں, اوہ تو لینا اوہ میں لینا. آنا صدا تے بکل مار ٹرنا, یہ کفن کی بات ہو رہی ہے. آنا صدا تے بکل مار ٹرنا, نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا. جھگڑا میرا تیرا کی رہا, نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا. تیری میری مک لڑائی گئی, تو بھی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا. جب دونوں پہلوانوں نے میدان ہی چھوڑ دینا تو لڑنے کا کیا فائدہ. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے, آپ پنڈ میں مرنا ہو گیا, بس آخری جملہ اس پر میں نے بات سمیٹنی ہے. پنڈ میں مرنا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے, جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھتے ہیں, بعد میں لوگ میت کا چہرہ دیکھتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا جی, مرنے والے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے, یہ آخری زیارت آخری دیدار کر لیں. تو پنڈ میں مرنا ہو گیا تو خواجہ صاحب نا جنازہ پڑھ کے نا پہلی قبرستان آ گئے. لوگ میت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, خواجہ غلام فرید قبرستان آئے تو کیا دیکھا, قبر کھودی ہوئی ہے, گورکن پاس بیٹھا ہوا ہے, مٹی باہر نکال کے رکھی ہوئی ہے, میت کا انتظار کر رہے ہیں, میت آنے والی ہے انتظار کر رہے ہیں. خواجہ صاحب نے جب مٹی دیکھی نا کھلی ہوئی تو فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی, ویک فریدہ مٹی کھلی. اور جب میت رکھ کے اوپر مٹی ڈالی گئی فرماتے ہیں مٹی اتے مٹی ڈلی. ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے
مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے. بس یہ ایک مصرع سمجھ آ جائے نا دل کی دنیا ہی بدل جائے. آج مسجد سے نکلیں تو سچی توبہ کرتے ہوئے باہر نکلیں. خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں, تھانے کچہری کے آدھے کام ختم ہو جائیں, آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے. یہ سمجھ آ جائے مٹی ہسے مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے. میں بارے دیگر دعا گو ہوں بھائی اعجاز کے والدین کے بھائیوں اہل خاندان کے تعزیت کے لیے ہم آئے ہیں. پرسہ دینے کے لیے اللہ کریم نے صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ کریم آج اس محفل میں تلاوت ثناخوانی قرآن و حدیث پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں, اللہ کریم مرحوم کی قبر پر نازل فرمائے, ان کے درجات کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.